پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا, مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا, اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں. اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا, اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اریسٹ نہیں کریں. اس ٹائم پلان یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو. اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا, لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا. ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا, لیکن ہمیں ابھی نہیں, جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا, اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا, اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں, ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا, آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز, اگر میں کہتا کہ نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے سب نے کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے, یہ قتل ہوا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے, اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں, اور ہم خاموشی سے چپ کر کے, میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا, لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے, میرے بچوں پہ آئیں گے, گالی بھی دے لیں, آپ کا ظرف ہے, سب کچھ ہے, لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں, آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست, ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو, لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں, باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں, 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا, آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو, ایک دن پیچھے کر لو, 2 دن بعد کر لو, اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ, ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی, ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے, ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا, سارا کچھ ہوگا, ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں, آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ, اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا, بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی, اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا, اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا, یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی, اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے, یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا, لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے, یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد
آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے، وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں. اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا ابھی جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا، کیا ہوا. نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آ جائیں ویریفائی کر لیں، یا آئی جی آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں. ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آتا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک جو اس کی فیملی ہے، اس کو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے، ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کہیں، اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی، اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے، آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتہ تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے، سارے ثبوت، ساری ایویڈنس، سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا، جو ایلیگیشن لگائے، میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں، کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ بھی، جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی. ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اریسٹ نہیں کرنے. جب نمبر زیادہ ہوتا جا رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس ٹائم پلان یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو. بیکاز مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکڑیں گے، ہمارا سیاسی کام نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو پکڑیں، اندر کریں سارا کچھ. اس ٹائم ہماری ایز اے پالیسی ہم نے کہا تھا پکڑیں گے اور دور کر کے چھوڑ دیں گے. اب 2 چیزیں ہیں. پہلی بات ابھی حسن نے بھی کی، میری ذات کی گالی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے، بلال کمیانہ صاحب کی ذات گالی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے. میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی، ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے. ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا، عمران خان صاحب کو بتایا. اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا، ہم سب کو اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا. اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو، محسن نقوی پہ ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے، یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں، لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں. ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں، اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی
اس شکیل کیا نام راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں، ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا. اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا میں نہیں یہ بھولنے والا چیز، انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. اور پتہ چل اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی، پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے، جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم. بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے، آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تھینک یو. باقی سے جگہ جاؤ ڈاکٹر صاحب نے